بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان بن طلحہ کو یہ تمام باتیں اس وقت یاد آ گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چابی ان کے حوالے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ایک دن تم دیکھو گے یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے، اس کو توڑ دے۔ لوگ بتوں کو توڑنے لگے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئیں تو اپنے گھر میں رکھے بت کی طرف بڑھیں اور لگیں اس کو ٹھوکریں مارنے، ساتھ ہی کہتی جاتی تھیں، ہم لوگ تیری وجہ سے بہت دھوکے اور غرور میں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرد و نواح میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو بھیجا تاکہ ان علاقوں میں رکھے بتوں کو بھی توڑ دیا جائے۔ بعض علاقوں میں لوگوں نے باقاعدہ عبادت گاہیں بنا رکھی تھی، ان میں بت رکھے گئے تھے۔ مشرکین ان بتوں اور عبادت خانوں کا اتنا ہی احترام کرتے تھے جتنا کہ کعبے کا۔ وہ دن میں جانور بھی قربان کرتے تھے جس طرح کے کعبے میں کیے جاتے تھے۔ حد یہ کہ ان عبادت خانوں کا طواف بھی کیا جاتا تھا، غرض ہر خاندان کا الگ بت تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 دن تک وہاں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ قصر نمازیں پڑھتے رہے۔ اس دوران ایک عورت نے چوری کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ اس کی قوم کے لوگ جمع ہو کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کر دیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عورت کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا، کیا تم اللہ کے مقرر کردہ سزاؤں میں سفارش کرتے ہو؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے استغفار فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر یہ خطبہ دیا، لوگو، تم سے پہلی قوموں کو صرف اسی بات نے ہلاک کیا کہ اگر ان میں کوئی باعزت آدمی چوری کر لیتا تو اسے سزا نہیں دیتے تھے، لیکن اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو اسے سزا دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ کا والی مقرر فرمایا۔ انہیں حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ یہ پہلے امیر ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مکہ میں جماعت سے نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑا تاکہ وہ لوگوں کو حدیث اور فقہ کی تعلیم دیں۔ عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوکے بازوں اور بے نمازوں پر بہت سخت تھے۔ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جس کے بارے میں نے سنا کہ وہ بلا وجہ جماعت کی نماز چھوڑتا ہے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ ان کی اس سختی کو دیکھ کر مکہ کے لوگوں نے ان کی شکایات ان الفاظ میں کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کے گھر والوں پر عتاب بن اسید جیسے دیہاتی اور اجڑ آدمی کو امیر مقرر کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے
کہ عتاب جنت کے دروازے پر آئے اور بڑے زور سے زنجیر ہلائی۔ آخر دروازہ کھلا اور وہ اس میں داخل ہو گئے۔ ان کے ذریعے اللہ نے اسلام کو سربلند فرمایا ہے۔ جو شخص مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتا ہے، عتاب اس کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ حنین طائف کے قریب ایک گاؤں ہے۔ اس غزوے کو غزوہ حوازن اور غزوہ اوطاس بھی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر مکہ فتح فرمایا تو سبھی قبیلوں نے اطاعت قبول کر لی، مگر قبیلہ بنی حوازن اور بنی ثقیف نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں قبیلے بہت سرکش اور مغرور تھے۔ اپنے غرور میں وہ کہنے لگے، خدا کی قسم، محمد کو اب تک ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگوں سے اچھی طرح واقف ہی نہیں تھے۔ اب انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے مالک بن عوف نذیری کو اپنا سردار بنا لیا۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب مالک بن عوف کو سب سے متفقہ طور پر تمام قبیلوں کا سردار بنا لیا تو ہر طرف سے مختلف قبیلے بڑی تعداد میں آ کر لشکر میں شامل ہونے لگے۔ آخر مالک بن عوف نے اپنا یہ لشکر لے کر اوطاس کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبریں ملی کہ بنی حوازن نے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابی حدود اسلمی کو ان کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا اور رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا، ان کے لشکر میں شامل ہو جانا اور سننا کہ وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بنی حوازن کے لشکر میں شامل ہو گئے، ان کی باتیں سنتے رہے، پھر واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری تفصیلات سنائیں۔ قبیلہ بنی حوازن والے اپنے ساتھ اپنی عورتیں، بچے اور مال اور دولت بھی لے آئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو مسکرائے اور ارشاد فرمایا، انشاءاللہ کل یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی حوازن سے مقابلے کے لیے 12,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ان میں 2,000 نوجوان مکہ معظمہ اور گرد و نواح کے تھے، باقی 10,000 وہ صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرایا تھا۔ جب اسلامی لشکر دشمن کے پڑاؤ کے قریب پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی صف بندی فرمائی، مہاجرین اور انصار میں جھنڈے تقسیم فرمائے۔ مہاجرین کا پرچم آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا، ایک پرچم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عنایت فرمایا۔ انصار میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم حبیب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، ایک پرچم اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہوئے تو 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے، خود لوہے کا ہیلمٹ بھی پہن رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھے۔ مشرکوں کے لشکر کی تعداد 20,000 تھی اور انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑوں اور دروں میں چھپا رکھا تھا۔ جوں ہی اسلامی لشکر وادی میں داخل ہوا، مشرکین نے اچانک ان جگہوں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور زبردست تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ لوگ تھے بھی بہت ماہر تیر انداز، ان کا نشانہ بہت پختہ تھا۔ اس اچانک اور زبردست حملے سے مسلمان گھبرا گئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مشرکین کے ہزاروں تیر ایک ساتھ آ رہے تھے۔ بہت سے مسلمان منہ پھیر کر بھاگے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ جمے رہے، 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔
مسلمانوں کے لشکر میں اس روز دراصل مکہ کے کچھ مشرک بھی چلے آئے۔ یہ مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے۔ جب زبردست تیر اندازی ہوئی تو یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، بھائی موقع ہے میدان سے بھاگ نکلنے کا، اس طرح مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یکدم بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر بعض ایسے مسلمان جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، یہ سمجھے کہ ان کے ساتھی مسلمان بھاگ رہے ہیں، ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، وہ بھی بھاگنے لگے۔ اس طرح ایک دوسرے کو بھاگتا دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، لہٰذا باقیوں کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس صرف چند صحابہ رہ گئے۔ ان میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس، ان کے بیٹے حضرت فضل، ربیعہ بن حارث اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہما شامل تھے۔ ان کے علاوہ 90 کے قریب اور صحابہ کرام تھے۔ گویا آپ کے آس پاس صرف 100 کے قریب صحابہ رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عباس، لوگوں کو پکارو اور کہو، اے گروہ انصار، اے بیت رضوان والو، اے مہاجرین۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بلند آواز میں پکارے، مسلمانوں کو بلایا۔ جو مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع تھے، انہوں نے کافروں پر زبردست حملہ کر دیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینک دی، ساتھ ہی فرمایا، یہ چہرے بگڑ جائیں۔ اس وقت تک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دوسرے صحابہ کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے مسلمان بھی واپس پلٹ چکے تھے اور انہوں نے جم کر لڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح جنگ ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ کنکریوں کی اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کافروں کی آنکھوں تک پہنچا دیا۔ یہ ان کی آنکھوں میں کیا گری کہ وہ بری طرح بدحواس ہو گئے، وہ بری طرح بھاگ نکلے۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے لشکر کی تعداد دیکھ کر ایک صحابی نے یہ کہا تھا، اے اللہ کے رسول، آج ہماری تعداد اس قدر ہے کہ دشمن سے شکست نہیں کھا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ یہ الفاظ بہت گراں محسوس ہوئے تھے، کیونکہ ان میں فخر اور غرور کی بو تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ حملہ ناپسندیدہ تھا، شاید اسی لیے شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ نے کرم فرمایا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ پھر جب مشرکوں کو شکست ہوئی تو وہ بری طرح بھاگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، جو مشرک ہاتھ لگے اسے قتل کر دیا جائے۔ ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس شخص نے کسی مشرک کو قتل کیا ہے، اس کے ہتھیار وغیرہ اسی کے ہوں گے۔ حنین کے میدان سے شکست کھا کر بنی حوازن کے کچھ لوگ اوتاس کے مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دستہ دے کر ان کی طرف روانہ فرمایا اور خود اپنے خیمے میں تشریف لے آئے۔ حضرت عائض بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ حنین میں میری پیشانی میں ایک تیر آ کر لگا، خون بہہ کر میرے سینے پر گرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری پیشانی سے پیٹ تک پھیرا، خون اسی وقت بند ہو گیا اور میرے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کا نشان میری پیشانی پر باقی رہ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگایا
وہ فرماتے ہیں کہ تکلیف اسی وقت جاتی رہی۔ حنین میں مشرکوں کی شکست کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ جب یہ مال اور قیدی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ جارانہ کے مقام پر بھجوا دیا۔ غزوہ طائف سے واپسی تک یہ سارا سامان وہیں رہا، یعنی اس کے بعد مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنی حوازن اور اس کا سالار مالک بن عوف شکست کھانے کے بعد طائف پہنچ گئے ہیں۔ طائف اس وقت بھی ایک بڑا شہر تھا۔ ان لوگوں نے وہاں ایک قلعہ میں پناہ لے رکھی تھی۔ یہ اطلاع ملنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے ہر اول دستے پہلے روانہ فرمائے۔ اس دستے کا سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ آخر یہ لشکر طائف پہنچ گیا اور اس قلعے کے پاس جا ٹھہرا جس میں مالک بن عوف اور اس کا بچا کچا لشکر پناہ لے چکا تھا۔ مشرکوں نے جوں ہی اسلامی لشکر کو دیکھا، انہوں نے قلعے پر سے زبردست تیر اندازی کی۔ ان تیروں سے بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے۔ ایک تیر حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگا۔ ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ یہ اپنی آنکھ ہتھیلی پر رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میری یہ آنکھ اللہ کے رستے میں جاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا اور تمہاری یہ آنکھ واپس اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آنکھ نہ چاہو تو پھر بدلے میں جنت ملے گی۔ اس پر انہوں نے فرمایا، مجھے تو جنت ہی عزیز ہے۔ یہ کہا اور آنکھ پھینک دی۔ غزوہ طائف میں جو لوگ تیروں سے زخمی ہوئے تھے ان میں سے 12 آدمی شہادت پا گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلعے کے پاس سے ہٹ کر اس جگہ آ گئے جہاں اب مسجد طائف ہے۔ قلعے کا محاصرہ جاری تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سے نکل کر آگے بڑھے اور پکارا، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔